السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج میں آپ کے لیے جو کہانی لائی ہوں اس کا نام ہے نیلے پہاڑ کی شہزادی۔ بہت عرصہ پہلے ایک اندھیرے گھنے جنگل میں ایک طلسمی محل تھا۔ ایک دن دو شخص اس جنگل میں اپنی راہ سے بھٹک گئے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم پورے دن چلتے رہے ہیں اور ابھی تک جنگل سے باہر نہیں نکل پائے۔ کیا ہم کبھی گھر پہنچ پائیں گے؟ فکر نہ کرو دوست، ہم صرف بھوکے ہیں اور تھکے ہوئے بھی۔ اندھیرا ہو رہا ہے، چلو رات بھر کے لیے آرام کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ سویرے ہمیں راستہ مل جائے گا۔ کون جانے کتنے جنگلی جانور اس اندھیرے میں گھومتے پھرتے ہیں۔ ہم زمین پر نہیں سو سکتے۔ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے۔ پھر وہ ایک اونچا درخت دیکھ کر اس پر آرام کرنے کے لیے چڑھ جاتے ہیں۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن دکھائی دی تو درخت کی اونچائی سے انہیں وہ طلسمی محل دکھائی دیا۔ دونوں اس طرف چل پڑے۔ دونوں ایک دوسرے سے بولنے لگے، شاید ہمیں کوئی وہاں مل جائے اور کھانے پینے کو دے۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ جلد ہی وہ دونوں محل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ ایک کو گھنٹی نظر آئی، اس نے اس کو بجایا۔ جیسے ہی گھنٹی بجائی، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ حیرت زدہ دونوں شخص اندر چل پڑے۔ وہاں انہیں ایک شہزادی نظر آئی جس نے انہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ وہ کھانا کھاتے ہی سو گئے۔ وہاں پر بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو ہمیشہ کے لیے گہری نیند سلا دیا گیا تھا۔ ایک دن اسی جنگل میں ایک شہزادہ بھٹک گیا۔ وہ اسی درخت پر سویا اور صبح اس نے وہی محل طلسمی دیکھا اور اس کی طرف بڑھا چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے گھنٹی بجائی، دروازہ کھلا اور شہزادہ اندر آ گیا۔ شہزادی نے کہا، تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھکے ہوئے ہو۔ شہزادہ بولا، تم کون ہو؟ شہزادی نے کہا، تمہیں اس سے کیا؟ تم ایک تھکے ہوئے مسافر ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری یہی خواہش ہوگی کہ تم جتنی جلدی ہو سکے گھر پہنچ سکو۔ آپ کا انداز بہت شاہانہ ہے اور سلوک رحم دلانہ۔ محترمہ، کیا آپ کسی قسم کی مصیبت میں ہیں؟ کیا کسی سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ شہزادے نے کہا، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تم تھکے ہوئے اور بھوکے نہیں ہو؟ تھوڑا آرام کر لو۔ شہزادی بولی، میں آرام نہیں کر سکتا جب تک جان نہ لوں کہ تمہارے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایسے خاتون کو جنگل میں اور اندھیرے میں آخر کیوں جلا وطن دے دیا گیا ہے؟ مہربانی کر کے بتائیے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ تو غلط ہے۔ میں تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھے بتاؤ گی نہیں کہ آپ کسی مصیبت میں ہو۔ جیسے ہی شہزادے نے یہ الفاظ کہے، سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ سینکڑوں آدمی اس محل میں آئے، کھانا پناہ اور مدد کی تلاش میں، پر ان میں سے کسی کو بھی یہ پرواہ نہیں تھی کہ وہ مجھ سے میرے متعلق پوچھیں۔ رحم دلی کی اس سیدھی سادی کاریگری نے مجھے اس طلسم سے آزاد کروا دیا جس میں میں 16 سال سے قید تھی۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ایک طلسم، اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہوں، میرے پاس ایک کام ہے۔ میں جا رہی ہوں۔ کل صبح 9 بجے میں تم سے ملوں گی۔ شہزادی یہ بول کر چلی گئی۔ پوری رات شہزادہ اس طلسمی شہزادی کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اس سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اسے دوبارہ ملنے کے لیے اگلی صبح کا انتظار نہ کر سکا، پر کسی کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ جب خادم شہزادے کا کوٹ تیار کر رہا تھا تو اس نے اس میں ایک سوئی گھسا دی جو شہزادے کو گہری نیند سلا دیتی۔ شہزادہ کہاں ہے؟ شہزادی نے خادم سے پوچھا۔ میں نے اسے تیار کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھ ہی نہیں رہا۔ کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ مہربانی کر کے اسے بتانا۔ میں کل اسی وقت واپس آؤں گی۔ اگر وہ اسی وقت بھی نہ جاگا اور تیار نہ ملا تو وہ مجھے کبھی نہیں دیکھ پائے گا۔ میں ایسا ہی کروں گا، خادم بولا۔ شہزادہ یہ جان کر حیرت میں پڑ گیا
کہ جب وہ سویا ہوا تھا تو شہزادی آئی تھی۔ اس نے پوری رات جاگے رہنے کا فیصلہ کیا، پر سویرا ہونے پر پھر وہی بات ہوئی۔ خادم نے ایک دفعہ پھر اس کے کپڑوں میں سوئی ڈال کر پھر سے اسے سلا دیا۔ جیسے ہی شہزادی آئی اس نے دیکھا کہ شہزادہ اس کے انتظار میں نہیں کھڑا۔ وہ بولی، اب وہ مجھے دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا۔ وہ ایک تلوار خادم کو دیتی ہے اور بولتی ہے کہ مہربانی کر کے یہ شہزادے کو دے دینا۔ خادم نے شہزادے کو وہ تلوار دے دی۔ شہزادہ اس خیال سے ہی دھل گیا کہ وہ کبھی اپنی محبوبہ سے نہیں مل پائے گا۔ اس کے بیمار دل نے اسے ہار ماننے سے انکار کر دیا، تو وہ مہینوں جنگلوں میں گھومتا رہا، اس امید سے کہ کسی دن کوئی اسے دکھائے گا کہ وہ اپنی محبوبہ کو دوبارہ ڈھونڈ سکے۔ ایک دن جب وہ جنگل میں بھٹک رہا تھا تو وہ ایک کانٹیلے علاقے میں پہنچا اور اس کے کپڑے اس میں پھنس گئے۔ خود کو آزاد کرنے میں ناکام ہوتے ہوئے اس نے اپنے کوٹ کو تلوار سے کاٹ ڈالا، اور جیسے ہی سورج کی روشنی تلوار کی دھار پر پڑی تو کچھ الفاظ چمکنے لگے۔ نیلے پہاڑوں کی شہزادی۔ نیلے پہاڑ؟ وہ مجھے وہیں ملے گی، لیکن یہ پہاڑ ہیں کہاں؟ شہزادے نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ شہزادہ جنگل میں گھومتا رہا، یہ سوچتے ہوئے کہ ان نیلے پہاڑوں کا علم کسے ہوگا۔ ایک رات وہ عجیب سی ٹیڑھی جھونپڑی پر آیا۔ وہ اس کی طرف گیا اور دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کیا چاہتے ہو؟ شہزادے نے بولا، میں جاننا چاہتا ہوں نیلے پہاڑ کہاں ہیں۔ اس میں سے ایک فقیر آیا اور بولا، پہلے اندر آؤ۔ شہزادے نے فقیر کے ساتھ کھانا کھایا اور سو گیا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ شہزادہ جاگ گیا۔ وہ باہر گیا اور فقیر کو بولا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ بتائیں گے کہ نیلے پہاڑ کہاں ہیں۔ تم پکے ارادے والے آدمی ہو، بہت خوب، فقیر بولا۔ فقیر اپنی چھوٹی سی جھونپڑی سے باہر گیا اور کلمہ پڑھا، اور فوراً ہی آسمان ہر قسم کے پرندوں سے بھر گیا جو اس کے سامنے اتر آئے۔ اس نے ہر ایک پرندے سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی نیلے پہاڑوں سے نہیں آیا تھا۔ ایک ایک کر کے سب پرندے اڑ گئے۔ میرے خیال سے اس جگہ کا کوئی وجود نہیں جو نیلے پہاڑ کہلاتے ہیں، فقیر بولا۔ یہ ہونا چاہیے، یہ ہوگا، میں نیلے پہاڑوں کی شہزادی سے مل چکا ہوں۔ آپ نے بلایا؟ ایک باز نے بولا۔ فقیر بولا، تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ باز بولا، نیلے پہاڑوں پر موسیقی اتنی عمدہ ہوتی ہے کہ آپ کا بلاوا سنائی نہیں دیا۔ کیا تم نیلے پہاڑوں سے آئے ہو؟ ہاں، اور شہزادی کا نکاح کل شہزادے ساحل کے بیٹے سے ہو رہا ہے۔ باز نے بتایا کہ بیچاری شہزادی سالوں پہلے اس ساحل نے اس پر ایک طلسم نازل کیا تھا کہ وہ اس کے بیٹے سے نکاح کر لے۔ باز نے بتایا کہ ساحل نے شہزادے سے شرط رکھی تھی کہ وہ 16 سال اس طلسمی محل میں رہے گی۔ اگر اس دوران کوئی وہاں آیا جس نے تمہارا چہرہ دیکھے بنا تمہاری پرواہ کی تو وہ طلسم خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اس نے اپنے بیٹے کو خادم کی شکل میں اس کے ساتھ بھیجا تاکہ اگر سچی محبت کرنے والا مل جائے تو وہ اسے سوئی مار کر سلاتا رہے۔ شہزادی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ چال چلی گئی ہے۔ جیسا وعدہ کیا گیا تھا، اب شہزادی کو ساحل کے بیٹے سے نکاح کرنا ہوگا۔ اے رحم دل پرندے، مہربانی کر کے مجھے اس کے پاس لے چلو۔ شہزادہ بولا، وہ میرا ہی انتظار کر رہی ہے، مہربانی کرو۔ میں تمہیں اپنی پیٹھ پر کیسے اٹھا کر لے کر جاؤں؟ باز بولا، اور میں تم پر کیسے یقین کروں؟ یہ ایک طلسمی تلوار ہے، اس سے ایک اڑتی ہوئی بگھی کی تصویر بناؤ، پھر میں تمہیں لے جاؤں گا۔ نیلے پہاڑوں پر شہزادے نے باز کے کہنے کے مطابق ہی کیا۔ شاہی بگھی پر بیٹھے اونچے پہاڑوں اور وادیوں میں سے جب شہزادہ انہیں دیکھا تو نیلے پہاڑ ٹھیک اس کے سامنے تھے۔ شہزادہ بولا، باز مجھے وہاں لے جاؤ جہاں اس وقت شہزادی ہے۔ شہزادہ اس جگہ آیا جہاں شہزادی اور ساحل تھا۔ وہ شہزادی کو زبردستی اپنے بیٹے سے شادی کرنے کا بول رہا تھا۔ اس نے جائز طریقے سے تمہارا انتظار کیا ہے۔
شہزادہ بولا وہ جائز نہیں تھا، وہ سوئی چبھو کر مجھے سلاتا رہا۔ ساحل بولا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ شہزادہ بولا تم ہی میرا ثبوت ہو۔ شہزادے نے جیسے ہی وہ پاؤڈر جو فقیر نے اس پر دیا تھا اس نے اس پر ڈالا، وہ سب سچ سچ بولنے لگا۔ ساحل نے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کیا، اسے قید میں ڈال دیا گیا اور شہزادے اور شہزادی کا نکاح بڑی دھوم دھام سے ہوا۔ آخر میں دونوں کو اپنی سچی محبت مل گئی۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔